حي على الفلاح. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، سلسلہ اغلاط العوام۔ ناظرین، اگر میں یہ کہوں کہ فی زمانہ کون سا ایسا موضوع ہے کہ جس میں سب سے زیادہ غلط فہمیاں عام ہیں، تو وہ موضوع جو ہے، اگر میں طلاق کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ جی ہاں، طلاق ایسا موضوع بن چکا ہے اس دور میں کہ ہر تیسرا چوتھا بندہ اس کے بارے میں ایک اپنی عجیب ہی رائے رکھتا ہے جو واضح طور پر قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، ان مولویوں کو کیا پتہ ہو۔ اور افسوس یہ ہے کہ طلاق دینے سے پہلے قرآن و حدیث کو نہیں پڑھا جاتا، لیکن جب طلاق دے دی جائے تو پھر اپنے مطلب کی بات لینے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ پڑھتے ہیں، ادھر ادھر کی لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، بڑی بڑی اپنی طرف سے پھر تحقیقیں کرتے ہیں۔ اگر یہی تحقیق طلاق دینے سے پہلے کی ہوتی، جو کہ طلاق دیتے وقت دین کا علم حاصل کرنا ضروری تھا، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس حدیث کے اوپر عمل کیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ یوں ہی یہ بھی یاد رکھیں کہ جو طلاق ہے یہ قانونی مسئلہ بعد میں ہے، پہلے ایک شرعی مسئلہ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ لوگ طلاق دیتے وقت بجائے کسی مستند عالم کی طرف رجوع کرتے، وہ ایک کورٹ والوں کی طرف جاتے ہیں، اشٹام فروش والوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس طریقے سے طلاق جو ہے وہ دینا شروع کرتے ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ جو اشٹام فروش ہیں وہ دینی اعتبار سے اس کو نہیں پرکھتے، بلکہ توجہ بھی نہیں پسند کرتے کرنی کہ میں کسی کا گھر برباد تو نہیں کر رہا۔ جی ہاں، یقین مانیں اشٹام فروشوں نے جتنے لوگوں کے گھر برباد کیے لا علمی کی وجہ سے، اس کا شمار ہی کوئی نہیں۔ اور بعض بیچارے شوہر آ کر کہتے ہیں ہم نے تو اس کو ایک کا کہا تھا، تو اس نے کہا نہیں جی نہیں، اکٹھی 3 لے جاؤ، بعد میں کہاں آؤ گے، پھر ٹائم نہیں ہوگا، اکٹھی 3 اس کو دلوا دیتے ہیں، پھر اپنے پاس ہی کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، جب تک یہ جائے گی نہیں، آئے گی نہیں، عورت سنے گی نہیں، تم سائن نہیں کرو گے، تم یہ نہیں کرو گے تو طلاق نہیں ہوگی، اور اس طرح بیچارے کا گھر برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ کئی باتیں لوگوں میں رائج ہیں، میں چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر میں ایک ایک غلط فہمی کے اوپر بات کروں تو کئی سلسلے اسی کے اوپر لگے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح طور پر اس کا رد کروں تو کئی دن لگ جائیں، لیکن میں ایک ہی قسط میں ان تمام غلط فہمیوں کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ یہ کلپ جو ہے خود بھی سنیں، سمجھیں، اور اپنے دوستوں کو بھی سمجھائیں، اور اپنے دوستوں کو بھی یہ شیئر کریں، تاکہ اگر کوئی بندہ خدا نہ خواستہ طلاق دینا چاہے تو وہ طلاق دینے سے پہلے علم حاصل کرے، وہ سمجھے کہ میں نے کس طرح طلاق دینی ہے، اکٹھی 3 ہرگز نہیں دینی، اگر طلاق دینی ہی ہے تو میں صرف ایک طلاق دوں، اس کے بعد غور و فکر کروں، اگر رجوع ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اگر وہ رجوع نہ بھی کرے تو خود بخود 3 ماہواریوں بعد عورت نکاح سے نکل جائے گی، وہ کسی اور جگہ بھی نکاح کر سکتی ہے، دوبارہ کبھی زندگی میں اس سے بھی بغیر حلالے کے نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ غلط فہمی لوگوں میں عام ہو گئی کہ میں جب تک 3 طلاقیں نہیں دوں گا میری خلاصی ہی نہیں ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایک طلاق کے ساتھ بھی خلاصی ہو جاتی ہے، اور یہ سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ ایک ہی طلاق دی جائے، اکٹھی 3 طلاقیں دینا گناہ ہے۔ میں چند غلط فہمی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو لوگوں میں مشہور ہیں۔ نمبر 1، غصے میں طلاق نہیں ہوتی، حالانکہ طلاق ہوتی غصے میں ہے، پیار میں کوئی بھی طلاق نہیں دیتا۔ دوسری غلط فہمی، عورت جب تک نہ سنے طلاق نہیں ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں، مرد اگر اتنی آواز سے طلاق دے کہ اپنے کان سن لیں تو طلاق ہو جاتی ہے، ہاں اگر وہ دل میں سوچ رہا ہے تو اس سے طلاق نہیں ہوگی۔ نمبر 3، عورت قبول نہ کرے تو طلاق نہیں ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں، اور جب شوہر نے طلاق نامہ بنوایا، اس کے اوپر دستخط کیے تو طلاق ہو گئی۔ ہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر اس تحریر میں لکھا ہو کہ یہ طلاق تب مؤثر ہوگی جب میری بیوی جو ہے اس کو پڑھ لے، اس کو سن لے، اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک
بیوی کے پاس پہنچے گی نہیں تو طلاق نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کے اندر شرط لگائی ہوئی ہے تحریر کے اندر, ورنہ بغیر شرط کے اگر تحریر لکھی تو طلاق ہو جائے گی. اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ طلاق دیتے وقت گواہ نہ ہو تو طلاق نہیں ہوتی, حالانکہ ایسا نہیں. طلاق کا اختیار اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے. اب وہ جب دے گا, بولے گا تو طلاق ہو جائے گی, چاہے گواہ ہو یا نہ ہو. گواہ نکاح میں اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یہ بغیر نکاح کے عورت کو رکھے ہوئے ہے, جبکہ طلاق جو ہے اس میں یہ ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے گواہی دے کہ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. وہ گواہی کے علاوہ بھی جب طلاق دے دے اور لوگوں سے کہہ دے میں نے طلاق دی ہے تو طلاق ہو جاتی ہے. نمبر 5, جب تک لکھ کر طلاق نہ دے تو نہیں ہوتی. حالانکہ واضح طور پر ایک اصول ہے کہ جس طرح بولنے سے احکام لاگو ہوتے ہیں اسی طرح لکھنے سے بھی ہو جاتے ہیں. لکھنے سے وقف بھی ہو جاتا ہے, لکھنے سے طلاق بھی ہو جاتی ہے, لکھنے سے دیگر اور بھی وصیت وغیرہ کے احکام بھی نافذ ہو جاتے ہیں. تو لکھنا بولنے ہی کی طرح ہوتا ہے, یہ بھی غلط رائج ہے. نمبر 6, بعض کہتے ہیں کہ 60 بندوں کو کھانا کھلا دو تو دی ہوئی طلاقیں ختم ہو جاتی, جبکہ ایسا نہیں. ساری دنیا کو کھانا کھلا دیا جائے اس کے باوجود طلاقیں ختم نہیں ہوتی. طلاق کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ نہیں ہے. وہ ایک ایشو جو لوگوں میں غلط ہوا ہے وہ تب ہوتا ہے کہ جب وہ زہار کا کوئی کفارہ ہوتا ہے کہ اب بیوی کے ساتھ زہار کر لیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ تو میری ماں کی مثل ہے, وہ ایک الگ سے ایک تفصیلی احکام ہے. یہ اس سے لوگوں نے اپنے پاس سے طلاق میں بھی وہی حکم نافذ کر دیا ہوا ہے. وہ حکم یہاں نہیں ہے. طلاق دے دی چاہے جتنے مرضی بندوں کو کھانا کھلاؤ وہ واپس نہیں آ سکتی. نمبر 7, کورٹ والے کہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر صلح ہو سکتی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. 90 دن کے اندر یعنی 3 ماہواری کے اندر تب صلح ہو سکتی ہوتی ہے کہ جب 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں. 3 طلاقوں کے بعد صلح ہرگز نہیں ہو سکتی. اسی طرح نمبر 8, یونین کونسل والے 1400 سال بعد آ گئے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جب تک ہم نافذ نہیں کریں گے طلاق کو طلاق نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1400 سال پہلے جو یونین کونسل نہیں تھی اس وقت جو لوگوں نے طلاقیں دیں, آگے نکاح کیے, جو بچے ہوئے وہ سارے حرام ہی ہوتے رہے اور وہ سب کم حرام ہی ہوتا رہا. یہ خود ساختہ ہے قانون 1400 سال بعد کہاں سے نکل آیا؟ یونین کونسل تو اب آئے ہیں. تو یہ بھی غلط ہے, یہ اپنے پاس سے ایک بات بنائی ہوئی ہے. اسی طرح ایک غلط فہمی یہ ہے. نمبر 9, بعض کہتے ہیں کہ حمل میں طلاق نہیں ہوتی, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں حمل کی عدت بیان کی کہ جو عورت حاملہ ہو اس کی عدت کتنی ہے. اگر طلاق ہی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے عدت کیوں بیان کی؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, اور حمل والیوں کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں. یہ قرآن پاک میں واضح طور پر کہا گیا کہ طلاق کی عدت حمل میں جو ہے وہ بچہ پیدا ہونے تک ہے. عام اگر طلاق کی عدت کیا ہے 3 مینسز ہیں جو عورت کو آتے ہیں, لیکن جب حاملہ ہوگی تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا تب تک وہ عدت میں ہے, آگے کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. اسی طرح نمبر 10, بعض لوگ کہتے ہیں کہ واضح طور پر اگر 3 طلاقیں دے دی تو بعض میں کہتے ہیں کہ جی میری تو نیت ہی نہیں تھی. تو دیکھیں جب واضح الفاظ میں طلاق بولا گیا اس کے بعد چاہے دعویٰ کرے کہ میری نیت نہیں تھی, اس کا اعتبار نہیں ہے. ورنہ تو بندہ نکاح کر کر کل کو کہے جی میں نے تو دل سے قبول ہی نہیں کیا تھا, میری نیت ہی نہیں تھی, تو نکاح تو مذاق بن جائے گا. 1 سال بعد بندہ بیوی سے کہے جی میری تو نیت ہی نہیں تھی. تو جو واضح الفاظ ہوتے ہیں نکاح میں اور طلاق میں, ان میں نیت نہیں دیکھی جاتی, ان میں الفاظ دیکھے جاتے. اسی طرح نمبر 11, اس میں کہا جاتا ہے کہ جی اکٹھی 3 طلاقیں دے دی جائیں تو 1 ہوتی ہیں, حالانکہ یہ بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 طلاقوں کے بعد رجوع کی اجازت دی اور اس کے بعد واضح طور پر فرمایا فَإِن طَلَّقَاهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے. یعنی جب بندے نے 3 طلاقیں چاہے اکٹھی دیں یا متفرق طور پر دیں تو اب وہ عورت پہلے والے کے ساتھ نہیں رہ سکتی, اس کے اوپر حرام ہے جب تک کہ حلالہ نہ کرے. حلالہ یہ ہے کہ عورت اپنی عدت گزارے گی, اس کے بعد اپنی مرضی سے اپنے گھر والوں کی مرضی سے کسی اور سے نکاح کرے,
وہ بندہ کم از کم ایک مرتبہ صحبت کرنے کے بعد اپنی خوشی سے طلاق دے، اس کے بعد عورت کی مرضی ہے وہ پہلے والے سے نکاح کر لے عدت گزار کر، یا کسی تیسرے سے کر لے۔ یہ ایک سزا رکھی گئی ہے تاکہ لوگ طلاق کو مذاق نہ بنا لیں کہ جب چاہا طلاق دے دی، جب چاہا رجوع کر لیا۔ زمانہ جاہلیت میں یہی ہوتا تھا، اور اسی جاہلیت کے نظام کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ طلاق دی ہوئی میں رجوع کی اجازت دی کہ اگر 2 طلاقیں دی ہیں تو رجوع ہو سکتا ہے، 3 کے بعد حلالہ رکھا تاکہ لوگ طلاقوں سے باز آئیں۔ لیکن افسوس آج 3 طلاقوں کے بعد اس طرح کے ہیلے بہانوں سے لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ لوگ اپنی بیوی کو طلاق دیں گے اور اس کے بعد اس میں جھگڑا کریں گے اور پھر اکٹھے رہیں گے۔ جھگڑا کرنا یہی ہے کہ میں نہیں مانتا بھی تیری بات، یا جی میں نے تو دی ہی نہیں تھی، مکر جاتے ہیں طلاق دے کر۔ تو مکر جانے سے وہ حرام جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی 3 طلاقیں اکٹھی دی جائیں تو وہ ایک ہوتی ہے، اس کے بارے میں کثیر احادیث ہیں۔ آقا علیہ السلام کے پاس بھی کئیوں نے جب اس طرح 3 طلاقوں سے زیادہ دی تو آقا نے تینوں نافذ بھی کی اور اس کے اوپر جلال بھی فرمایا۔ اور اس سے بڑھ کر جو بعض لوگ کہتے ہیں جی اہل بیت کے ہمارے لیے دلیل ہے، اس کے بارے میں بھی دارقطنی کی واضح حدیث پاک ہے۔ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ خلیفہ بنے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی عائشہ خثعمیہ حاضر ہوئیں اور کہا اے امیر المومنین آپ کو خلیفہ بننے کی مبارک ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور تو خوشی کا اظہار کرتی ہے، جاؤ فَأَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، جاؤ تمہیں 3 طلاقیں۔ عائشہ نے کہا میں نے تو اچھے ارادے سے کہا تھا۔ پھر زینت و آرائش چھوڑ کر عدت میں بیٹھ گئیں۔ جب عدت پوری ہوئی تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 10,000 اور مہر کی رقم بھیجی تو عائشہ نے کہا حبیب کی جدائی کی بانسبت یہ مال قلیل ہے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک عائشہ کا یہ قول پہنچا تو آپ رو پڑے اور فرمایا اگر میں نے اپنے جد امجد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا، یا فرمایا میرے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان کیا اور انہوں نے میرے جد امجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے یا الگ الگ حیض میں تو اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے، تو میں اس سے رجوع کر لیتا۔ یعنی اگر یہ 3 طلاقیں جو دی ہیں اس کے بارے میں نے سنا نہ ہوتا کہ اکٹھی 3 دو یا ایک ایک کر کے دو، ہر صورت بیوی حرام ہو جاتی ہے، اگر میں نے یہ فرمان نہ سنا ہوتا تو میں رجوع کر لیتا۔ اب اس واقعے کو لے کر اس حدیث کو لے کر کئی چیزیں کلیئر ہوئی۔ سب سے پہلی بات جو لوگوں میں مشہور ہے کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی۔ حضرت حسن کو غصہ کس چیز کے اوپر آیا کہ میرے والد کی شہادت کے بعد میں خلیفہ بناؤں تو مجھے مبارکباد دے رہی ہے، تو یہ غصہ تھا۔ غصے میں طلاق دی، کوئی گواہ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، طلاق نافذ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ حضرت حسن نے تو نہیں کہا کہ میں رجوع کر لیتا ہوں اس وجہ سے کہ جی کسی نے سنا نہیں، اس وجہ سے کہ جی میں غصے میں تھا، نہیں، بلکہ فرمایا کہ طلاق 3 دے دی جائیں تو میں نے سرکار سے سنا ہے کہ اب رجوع نہیں ہو سکتا، اور رو پڑے، دکھ بھی ہوا اس بات کے اوپر کہ میری بیوی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے لیکن شریعت کا حکم تھا۔ آج ہم ہیلے بہانے بناتے ہیں جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کہاں جائیں گے، مجھے بڑا پیار ہے اپنی بیوی سے۔ حضرت حسن کو بھی دکھ ہوا، رو پڑے، لیکن اس کے باوجود جو شریعت کا حکم تھا اس کے اوپر عمل کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت حسن خلیفہ تھے، قاضیوں کے بھی قاضی بادشاہ تھے، اس کے باوجود یہ نہیں کہا جی میں تو طلاق ہی نافذ نہیں کرتا۔ جو یونین کونسل والے یا کورٹ والے کہتے ہیں جی نافذ نہیں ہوئی، کورٹ قاضی جو ہے وقت کا قاضی، جی وقت کا بادشاہ کو یہ اختیار ہوتا ہے، جب وہ قانون بنا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 اکٹھی دی جائیں تو نہیں ہوتی، تو یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، اور خلیفہ ہونے کے باوجود انہوں نے نہیں یہ کہا کہ جی میں نافذ نہیں کرتا، بلکہ کیا کہا 3 دے دی ہیں اب رجوع نہیں ہو سکتا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ جو ہم نے اپنے پاس عجیب و غریب باتیں بنائی ہوئی ہیں یہ غلط ہیں، 3 اکٹھی دی جائیں تو وہ تینوں ہو جاتی ہیں، یہ واضح حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت ابن عباس
جن کی ایک روایت لے کر لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 جب طلاقیں دی جاتی تھی وہ ایک ہوتی تھی، وہ اس صورت میں ہوتی تھی۔ حضرت ابن عباس ہی نے ابو داؤد شریف کے حدیث پاک میں صراحت کی کہ جس عورت سے اگر خلوت یا صحبت نہ ہوئی ہو، خالی نکاح ہوا ہے اور بندہ متفرق طور پر اس کو طلاقیں دے، تو پہلی طلاق کے ساتھ ہی عورت جو ہوتی ہے وہ نکاح سے نکل جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عدت ہی کوئی نہیں ہوگی۔ عدت تب ہوتی ہے جب ملاپ ہوا ہو، جب ملاپ ہوا ہوتا ہے عدت ہوتی ہے، اور عدت کے اندر مزید طلاقیں بھی نافذ ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب ملاپ ہی نہیں ہوا، صرف نکاح ہوا ہے، جیسے ہی وہ پہلی طلاق دے گا، یعنی یہ کہے گا کہ میں نے تجھے طلاق دی، یا لکھ کر کہا میں تجھے 1 طلاق دیتا ہوں، عورت فوراً اس کے نکاح سے نکل گئی، عدت میں آئی نہیں، کہ عدت کی حاجت ہی نہیں تھی۔ اب جو مزید 2 طلاقیں دے گا تو وہ نافذ نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ عدت میں نہیں ہے، وہ نکاح میں نہیں ہے۔ ایک اجنبی عورت کو جتنی مرضی طلاقیں دو وہ طلاقیں نہیں ہوتی۔ یہ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس نے واضح طور پر کہا۔ یہی ابن عباس کی ایک حدیث پاک امام بخاری کے استاد ابن شیبہ نے وہ نقل کی، وہ میں آپ کو حدیث پاک پیش کرتا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 1100 مرتبہ طلاق دی، یعنی ایک ہی لفظ میں کہا کہ تجھے 1100 طلاقیں، جس طرح ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پہ بول دیا جاتا ہے تجھے 1000 طلاقیں۔ تو حضرت ابن عباس کے پاس آ کر کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 1100 مرتبہ طلاق دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ 3 طلاقوں کے ساتھ تم پر بائنہ ہو گئی اور باقی گناہ ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ تم نے استہزاء یعنی مذاق کیا۔ یعنی واضح طور پر حضرت ابن عباس نے یہ کہا کہ وہ تینوں کے ساتھ تیرے اوپر حرام ہو گئی، یہ نہیں کہا کہ ایک ہی ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس نے اس کو حرام قرار دیا، اس کی بیوی کو اس کے اوپر، پھر فرمایا کہ جو 3 سے زیادہ تو نے طلاقیں دیں تم نے اللہ کی آیات کے ساتھ استہزاء کیا، مذاق کیا، اور اس کا وبال تیری گردن کے اوپر ہے۔ پتہ چلا کہ 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ تینوں ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ طلاق دینے سے پہلے کسی مستند عالم سے مشورہ کریں کہ میں نے کس طرح طلاق دینی ہے، کیا الفاظ کرنے ہیں، کن کن طریقوں سے میں نے طلاق کے مراحل کو پورا کرنا ہے۔ اگر ہم آج بھی یہ سوچ رکھ لیں تو یقین مانیں ہمارے گھر تباہ ہونے سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔